بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم فخر لودھی اینڈ دس از سافٹ ویئر انجینئرنگ لیکچر نمبر 41. 41واں لیکچر آج ہمارا ہے اور اس 41ویں لیکچر میں ہم اپنی گفتگو جو سافٹ ویئر انسپیکشن کے حوالے سے یا اسٹیٹک ویریفیکیشن ٹیکنیکس کے حوالے سے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے شروع کی تھی اسی گفتگو کو ہم جاری کیے اور میں اس انسپیکشن کے حوالے سے کچھ اور چیزوں کو ایکسپلین کروں گا. انسپیکشن پہ بات کرنے سے پہلے ذرا آئیے چلتے ہیں ایک نظر ذرا پچھلے لیکچر پہ ڈال لیں تاکہ ہم اس آسانی سے آگے بڑھا سکیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا تھا. سب سے پہلے ہم نے یونٹ ٹیسٹنگ کی بات کی تھی اور یونٹ ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ یونٹ ٹیسٹنگ از دیٹ ٹیسٹنگ جس میں ڈیولپر کوڈ کو ڈیولپ کرتے وقت جو اپنا پیس آف کوڈ ڈیولپ کر رہا ہے اس کوڈ کو ایز ون یونٹ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ اپنی طرف سے سیٹسفائی ہونے کے بعد اسے آگے دیا جا سکے تاکہ دوسرے جو لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکیں. تو یونٹ ٹیسٹنگ اگر آپ کریں گے تو آپ کو کافی آسانی ہوگی, کافی اس میں امپروومنٹ ہوگی کوالٹی میں اور بعد کی مشکلات سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے. دوسرا جو ہم نے ٹاپک پچھلی بار جس پہ ہم نے بات کی تھی وہ تھی اسٹیٹک کوڈ ویریفیکیشن, اسٹیٹک ویریفیکیشن آف یور سافٹ ویئر. اسٹیٹک ویریفیکیشن ٹیکنیک کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی وہ والی ٹیکنیکس جس میں آپ سافٹ ویئر کو ایگزیکیوٹ کیے بغیر, اس کی ڈائنامکلی اس کو چلائے بغیر آپ اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹیٹک ویریفیکیشن ٹیکنیکس جو ہیں یہ تمام کی تمام مختلف لائف سائیکل سٹیجز پہ جس میں ریکوائرمنٹ, ڈیزائن, ڈیٹیل ڈیزائن, کوڈنگ, ٹیسٹنگ اور آپ کی یوزر ڈاکومنٹیشن کی جو تیاری کے جو مراحل ہیں ان سب چیزوں پہ آپ اسٹیٹکلی ان کو انسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اسٹیٹکلی ان کو دیکھتے ہوئے آپ ان میں ڈیزائن, ان میں جو ڈیفیکٹس جو ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پچھلی بار ہم نے جو خاص طور پہ جو 2 چیزیں دیکھی تھیں, ایک یہ تھی کہ یہ انسپیکشن جس میں کوڈ اینڈ ڈیزائن انسپیکشن شامل تھی, اس کا بینیفٹ اس حد تک آپ کو ملتا ہے. اینڈ ریمبر آئی شوڈ یو دس ڈیٹا پبلشڈ بائی کیپر جونز جس میں 1500 پروجیکٹس کو انہوں نے انالائز کرتے ہوئے یہ ڈیٹا پبلش کیا تھا کہ اگر صرف ٹیسٹنگ کی جائے تو آپ تقریباً 53% کے قریب ایررز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریموو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی ڈیزائن اینڈ کوڈ انسپیکشن بھی کریں ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ تو آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی جو ہے وہ 97% تک پہنچ جاتی ہے آن دی ایوریج, یعنی کہ آپ کی کوڈ کی کوالٹی بہت بہتر ہو جاتی ہے. انسپیکشن کا جو دوسرا بینیفٹ جو ہم نے دیکھا تھا جس سلسلے میں ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ انسپیکشن اگر آپ کریں گے تو آپ ڈیفیکٹس جو ہیں وہ ٹیسٹنگ سے بہت پہلے ان ڈیفیکٹس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. بہت سارے ریکوائرمنٹ کے کچھ ڈیفیکٹس سامنے آ جائیں گے, ڈیزائن کے ڈیفیکٹس سامنے آ جائیں گے, کوڈ کے ڈیفیکٹس سامنے آ جائیں گے بفور دا سسٹم گوز انٹو دیٹ انٹیگریشن ٹیسٹنگ, جہاں پر وہ ٹیسٹنگ ٹیم اس سسٹم کو ٹیسٹ کر کے ان ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. تو اگر وہ ڈیفیکٹس ارلی سٹیجز پہ سامنے آ جائیں تو نہ صرف ان کو فکس کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ یو نو وٹ دا ڈیفیکٹ از اینڈ ویئر دیٹ ڈیفیکٹ از, تو اس جگہ پہ اس کو ٹھیک کرنا آسان ہوتا ہے. اس کے ریپل ایفیکٹ کم سے کم ہوتے ہیں کیونکہ اس ڈیفیکٹ کی وجہ سے جو سبسیکوینٹ سٹیجز میں جو ڈیفیکٹس آئیں گے وہ نہیں آتے کیونکہ ابھی آپ اس سٹیج تک پہنچے ہی نہیں, آپ نے پہلے ہی اپنی غلطی پکڑ لی, تو آپ کو کام ریڈو کم کرنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ آپ کیوٹک زون میں آپریٹ نہیں کرتے, یعنی کہ جب ٹیسٹنگ کے مرحلے پہ بات پہنچتی ہے تو اس وقت کیونکہ یہ نئے اور بے شمار قسم کے عجیب و غریب ڈیفیکٹس ہر طریقے سے جن میں ریکوائرمنٹ, ڈیزائن اور کوڈ کے ڈیفیکٹ شامل ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں, پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ڈلیوری کی ڈیٹ نزدیک ہوتی ہے جب آپ نے کوڈ کو شپ کرنا ہے اور مینجمنٹ پہ بہت پریشر ہے, آپ ڈیولپمنٹ ٹیم پہ بہت پریشر ہوتا ہے, ٹیسٹنگ پہ بہت پریشر ہوتا ہے.
اس وجہ سے وہ ہر بندہ ایک پینک موڈ میں چلا جاتا ہے, کیوس میں چلا جاتا ہے, تو کیوٹک زون میں آپریٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ان پرابلمس کو ارلی سٹیجز پہ پکڑ لیں گے تو نہ صرف یہ کہ ان کو فکس کرنا آسان ہوگا, ان کی بیسس پہ آگے اور غلطی آپ کرتے نہیں چلے جائیں گے, اپنا پیتھ آپ نے غلط نہیں پکڑا, اور تیسری چیز کیوٹک زون میں آپ آپریٹ نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے اوور آل کافی آسانی پیدا ہو جاتی ہے, آپ کی کاسٹ اینڈ اسکیجول میں کافی بچت ہو جاتی ہے. انسپیکشن کے جو بینیفٹس جن کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ بھی ذرا تھوڑا سا ایک نظر دوہرا لیں کہ اس سے آپ ٹریننگ کے لیے جو ایریاز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں, مینٹرنگ ہوتی ہے, گرومنگ ہوتی ہے. تو یہ جو انسپیکشن جو ہے یہ جس میں کوڈ اینڈ ڈیزائن انسپیکشن شامل ہے, یہ ایک نہایت یوزفل اور فروٹفل قسم کی ایکٹیویٹی ہے, اور ہر آرگنائزیشن کو یہ چاہیے کہ وہ فارمل انسپیکشنز کے لیے ٹائم اسکیجول کرے. اینڈ ایکچولی انفارچونیٹلی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ دیز تھنگز آر اوور ہیڈ. یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, امپورٹنٹ چیز ہے ذہن میں رکھنے کی کہ یہ جو ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ اوور ہیڈ نہیں ہوتی. اصل جو چیز آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیفیکٹس ہیں ان کو ریموو تو کرنا ہی ہے. اب آپ ان ڈیفیکٹس کو کس سٹیج پہ ریموو کرتے ہیں, جو آپ کی غلطی ہے سافٹ ویئر میں, چاہے وہ ریکوائرمنٹ کی غلطی ہے, چاہے وہ ڈیزائن کی غلطی ہے, چاہے وہ کوڈ یا پروگرام کی غلطی ہے, اگر آپ اس کو جلدی پکڑ کے جلدی کر لیں گے تو آپ کے اوور آل ٹائم میں بچت ہوگی, آپ زیادہ ریلیکسڈ موڈ میں آپ کام کر سکیں گے. اگر آپ اس کو لیٹر سٹیج پہ پکڑیں گے, اب غلطی تو ہے, اس کو آپ نے ٹھیک تو کرنا ہے, وہ چاہے آپ کو کلائنٹ بتائے دیٹ وڈ بی مچ ورس, چاہے آپ اسے خود پکڑیں, جب جتنے لیٹ ہوتے جائیں گے آپ اس میں اتنا زیادہ آپ کو ٹائم لگے گا اس کو فکس کرنے میں, آئیڈینٹیفائی کرنے میں, اور اس کی وجہ سے جو ایفرٹ آپ کو ری ڈو دوبارہ کرنی پڑے گی وہ آپ کا فالتو اوور ہیڈ ہوگا. تو ایکچولی اوور ہیڈ اس چیز کو جلدی پکڑنے میں نہیں ہے, اوور ہیڈ اس چیز کو بعد میں پکڑنے میں ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ, اینڈ اف دس تھنگ از انڈرسٹوڈ, میرا خیال ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے یہ بات بڑی آسان ہو جائے گی اس چیز کو سمجھ کے. انسپیکشن از اے ویری یوزفل, ویری فروٹفل ایکٹیویٹی, اینڈ یہ کافی زیادہ آپ کو اسکیجول اور ٹائم اور کاسٹ میں آپ کو ایکچولی بچت کرائے گی. دس از ناٹ این اوور ہیڈ, دس از اے یوزفل فروٹفل ایکٹیویٹی. اب ذرا انسپیکشن کے حوالے سے ذرا آگے آج بات بڑھاتے ہیں. لیٹ اس فرسٹ لک ایٹ ٹیسٹنگ اینڈ انسپیکشن. وٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹیسٹنگ اینڈ انسپیکشن, اینڈ وٹ آر دی کامنلٹیز, یہ ایک دوسرے کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں, ان میں دونوں میں کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ذرا میں یہ آپ کو سلائڈ کے ذریعے پوائنٹس مختلف آپ کو دکھاؤں گا, پھر اس پہ ڈسکشن ہم کریں گے. سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسپیکشن اینڈ ٹیسٹنگ آر کمپلیمنٹری اینڈ ناٹ اپوزنگ ویریفیکیشن ٹیکنیکس. یہ دونوں کی دونوں یہ ویریفیکیشن کی ٹیکنیکس ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ کرتی ہیں بیٹر کوالٹی اچیو کرنے کے لیے. دے آر ناٹ اپوزنگ, دے سپورٹ ایچ ادر, اینڈ بوتھ آف دیم شوڈ بی یوزڈ ڈیورنگ V&V پروسیس. یہ ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کے لیے یہ دونوں جو ہیں استعمال کرنی چاہیے. کسی ایک سے آپ کو پوری کوالٹی بہتر آپ کی نہیں ہوگی. جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ صرف ٹیسٹنگ کرنے سے آپ کو 53% کے قریب آپ کو ڈیفیکٹس ڈیٹیکشن آن دی ایوریج ہوتی ہے, اور جب آپ دونوں کو شامل کر دیں ڈیزائن اینڈ کوڈ انسپیکشن کو ٹیسٹنگ کے ساتھ, تو آپ کی ایفیشنسی جو ہے 97% پہ پہنچ جاتی ہے. تو بیسکلی دیٹ دے سپورٹ ایچ ادر. Then inspections can check conformance with specification but not conformance with customer's real requirement. This is important to understand. جو آپ کی اسپیسیفکیشن کے اگینسٹ آپ ان کو انسپیکشنس کے ذریعے آپ چیک کرتے ہیں, یوزر کی ایکسپیکٹیشنز, یوزر کی ریئل ریکوائرمنٹس کیا ہیں, سنس اگر وہ اسپیسیفکیشن میں کیپچر نہیں ہوئیں تو انسپیکشن جو ہے اس کو سامنے نہیں لے کے آتا. ایک اور چیز اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے سمجھنا کہ انسپیکشنز کیونکہ ایک اسٹیٹک ایکٹیویٹی ہے, اور جبکہ ٹیسٹنگ جو ہے ڈائنامک ایکٹیویٹی ہے, تو جب یوزر ایکسیپٹنس کی جب بات آتی ہے تو اس سٹیج پہ یوزر جو ہے سافٹ ویئر کو چلا کے دیکھنا چاہتا ہے
اینڈ دیٹ از وائی وہ جو اس کی جو ایکسپیکٹیشنس کے جو ایشوز ہیں وہ اس وقت سامنے آتے ہیں. انسپیکشن میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسپیکشنز کین ناٹ چیک نان فنکشنل کیریکٹرسٹکس سچ ایز پرفارمنس اینڈ یوزیبلٹی. یہ جو ہے صرف جو فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے، ان سے کنفارمنس کے لیے انسپیکشنز کو یوز کیا جا سکتا ہے. نان فنکشنل ریکوائرمنٹ سامنے نہیں آتی انسپیکشن سے، اور یہ ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. دین اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انسپیکشن کا مطلب یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ ریکوائر ایگزیکیوشن آف پروگرام اینڈ دے مے بی یوزڈ بفور امپلیمنٹیشن. ٹیسٹنگ جو ہے اٹ ڈز ریکوائر ایگزیکیوشن، اٹ از اے ڈائنامک ٹیکنیک، انسپیکشن از اے اسٹیٹک ٹیکنیک. ایک اور جو بڑا مارکڈ ڈفرنس ہے بٹوین ٹیسٹنگ اینڈ انسپیکشن کہ انسپیکشن جب آپ کر رہے ہیں تو یو مے آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈیٹیکٹ مینی ڈفرنٹ ڈیفیکٹس ان ون سنگل انسپیکشن. آن دی ادر ہینڈ ٹیسٹنگ میں ایک وقت میں ایک ڈیفیکٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوگا، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ڈیفیکٹ آنے کی وجہ سے پروگرام آگے نہیں چل سکتا، یا اس ڈیفیکٹ کی وجہ سے دوسرے ڈیفیکٹس جو ہیں وہ ماسک ہو جاتے ہیں. جب آپ اس ڈیفیکٹ کو دور کریں گے تو پھر پروگرام آگے جا کے پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھا یہ آگے بھی یہ غلطی ہے. جبکہ انسپیکشن میں کیونکہ آپ سیکوینشلی اوپر سے لے کے نیچے تک چل رہے ہیں، اگر آپ کو ایک پہلے غلطی نظر آ گئی ہے اور اس کے بعد دیر از فردر پرابلم، دین یو وڈ بی ایبل ٹو ڈیٹیکٹ دیٹ پرابلم ان دا سیم گو. آپ کو دوبارہ انسپیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے پہلے فکس کیا اس کے بعد دیکھا کہ آگے غلطی کدھر ہے. ایسا نہیں ہوتا. جبکہ ٹیسٹنگ ایک سیکوینشل طریقے سے چلتی ہے، اس میں ذرا یہ تھوڑا سا ایک ایشو ہے، اینڈ دین دیٹ از وائی اٹ ٹیکس مور ٹائم. اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا ری یوز ڈومین اینڈ پروگرامنگ نالج آف ریویورس آر لائکلی ٹو ہیو این امپیکٹ آن دی انسپیکشن پروسیس، اینڈ دیٹ ہیلپس دیم انڈرسٹینڈ دی کامنلی occurring ایررس. تو انسپیکشن میں جو ڈومین نالج اور پروگرامنگ نالج جو ریویور کا ہوتا ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یعنی کہ یہ بیسکلی دو ٹیکنیکس ہیں، ٹیسٹنگ اور انسپیکشن. ٹیسٹنگ از اے ڈائنامک ٹیکنیک، انسپیکشن از اے اسٹیٹک ٹیکنیک. ٹیسٹنگ اور یہ انسپیکشن جو ہیں دے سپورٹ ایچ ادر، دونوں مل کے آپ کو بہتر کوالٹی دیتی ہیں. ٹیسٹنگ اور انسپیکشن میں جو مین ایک بڑا ڈفرنس ہے جو ایک ان کی افیکٹونیس میں ایک رول پلے کرتا ہے کہ ٹیسٹنگ جب آپ کوڈ یا ڈیزائن کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو ایک سے زیادہ جو ایررز جو ہیں، ایک سے زیادہ ڈیفیکٹس جو ہیں، اس وقت آپ کو انسپیکشن کے وقت نظر آ سکتی ہیں اور آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ٹیسٹنگ کرتے وقت آپ کو ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک سٹیج پہ پہنچے وہاں پر آپ کو ایک ایرر ہو، اس ایرر کی وجہ سے نیچے والی ایررز جو ہیں وہ ماسک ہو گئی ہوں اور وہ آپ کو آگے ایررز نظر نہ آئے. جب آپ اس پہلی ایرر کو فکس کریں گے پھر دوبارہ جب کوڈ کو آپ چلائیں گے تو پھر اگلی ایرر آپ کے سامنے آئے گی. تو اس وجہ سے ٹیسٹنگ جو ہے وہ ایک اس طریقے سے سیکوینشل پروسیس ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پہ ڈپینڈنسی، ایک ایرر کی دوسری ایرر پہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے. انسپیکشن کے کیس میں وہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے آپ ان ایررز کو زیادہ آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایک گو میں ایک سے زیادہ ایررز آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو یہ ایک بیسکلی ٹیسٹنگ اور انسپیکشن میں فرق ہے. ایک اور جو امپورٹنٹ جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسپیکشن اور ٹیسٹنگ میں بیسکلی جو ڈومین نالج انسپیکشن میں خاص طور پہ جو انسپیکٹ کر رہا ہے، کوڈ کو ریویو کر رہا ہے، ڈیزائن کو ریویو کر رہا ہے، دیٹ ڈومین نالج اس شخص کا plays a very significant role because آپ کے پرانے ایکسپیرینس سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ غلطی کدھر ہو جاتی ہے یا ڈومین کیا ہے اور ڈومین میں کون سی چیز آپ نے یہاں پر مس کر دی ہے. یہاں پر میں ایک چیز ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ٹیسٹنگ کے وقت بھی ڈومین نالج پلیز اے ویری سگنیفیکنٹ رول اور انسپیکشن کے وقت بھی اٹ آلسو پلیز اے سگنیفیکنٹ رول. لیکن انسپیکشن جو ہے اور اس میں ٹیسٹنگ میں ایک ذرا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ٹیسٹنگ عام طور پہ جو بلیک باکس ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، فنکشنل ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. انسپیکشن جو ہے یو آر ریویوئنگ دی کوڈ، سو یہ ایک طرح سے ایک اسٹرکچرل نیچر اس کی ہو گئی، اس کے اندر آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو وہاں پر کچھ ایسی ایررز آپ فوری طور پہ اپنے پرانے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو ٹیسٹنگ جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں کرے گی. فار ایگزامپل
کہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ عام طور پہ جو ایک پروگرامرز جو ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں پوائنٹرز کے ساتھ، تو پوائنٹرز کے ساتھ مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی. میں کہوں گا کہ کیا انہوں نے پوائنٹرز کو انیشلائز کیا ہے، کیا میموری کو ایلوکیٹ پراپرلی کیا ہے، کیا میموری کو ڈی ایلوکیٹ پراپرلی کیا ہے، کیونکہ دیز آر دا کامن مسٹیکس. دس از مائی ایکسپیرینس، دس از وٹ آئی نو فرام مائی ایکسپیرینس. تو جب مجھے یہ چیزیں نظر آئیں گی تو میں آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ یہ غلطی ہے، یہ یہاں پر یہ غلطی ہے، یہاں پر آپ نے ڈی ایلوکیٹ نہیں کیا، یہاں پر آپ انیشلائز کیے بغیر آپ پوائنٹر کو یوز کر رہے ہیں اور اس سے سسٹم کو کریش ہونے کا چانس ہے. ٹیسٹنگ میں، خاص طور پہ بلیک باکس ٹیسٹنگ میں، یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. آئیے اب ذرا چلتے ہیں، یہ ذرا پروگرام اور انسپیکشن کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل آبجیکٹو کیا ہے. ذرا یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہوتی ہے. انسپیکشن کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں. انسپیکشن کا مقصد ڈیفیکٹس کو ریموو کرنا نہیں ہے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انسپیکشن کرتے وقت آپ ڈیفیکٹس کو ریموو نہیں کریں گے، آپ صرف ڈیفیکٹس کو ہائی لائٹ کریں گے یا سسپیشس ایریاز کو ہائی لائٹ کریں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ پرابلم ہو سکتا ہے. And then maybe we need to investigate that in more detail and then fix that problem. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوگی اس چیز میں. بعض اوقات یہ ہے، غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ جب انسپیکشن کے پروسیس کے دوران میں غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دیتے ہیں اس ریویور جو ہے صاحب، اور اس سے جو ہے اس میں بے انتہا ٹائم بڑھ جاتا ہے. انہیں شاید کانٹیکس کا شاید بعض اوقات پتہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا، تو اٹ کازز پرابلمس. دوسرا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے یہاں پر انسپیکشن کے حوالے سے، وہ مینجمنٹ کا رول پراپرلی اس کو سمجھنا. امپورٹنٹ چیز جو ہے، یہ چیز یاد رکھنا کہ انسپیکشن کا مقصد کیا ہے. انسپیکشن کا مقصد ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور مینجمنٹ اگر ان انسپیکشنز کو ایک اپریزل کے طور پہ یوز کرے گی کہ اچھا اب میرے پاس یہ ڈیفیکٹس کی یہ لسٹ آ گئی ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ اے نے لکھا، یہ کوڈ بی نے لکھا، اے میں یہ غلطیاں ہیں، بی میں یہ غلطیاں ہیں، اور کسی سٹیج پہ میں ان غلطیوں کو ان کے سامنے پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس سال آپ کو انکریمنٹ نہیں مل رہا ہے کیونکہ آپ اتنی غلطیاں کرتے ہیں اور اس طرح کی آپ غلطیاں کرتے ہیں. اگر مینجمنٹ اس انسپیکشن کی ایکٹیویٹی کو اس طریقے سے یوز کرے گی تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، اوور آل ٹیم کا مورائل ڈاؤن ہوگا، انسپیکشن کی ایفیکٹونیس کم ہوگی. اس میں یہ ہوگا کہ گروپس بن جائیں گے، کلیکس بن جائیں گے جو آپس میں یہ طے کر لیں گے کہ ٹھیک ہے آپ میرا کوڈ انسپیکٹ کریں، میں آپ کا کوڈ انسپیکٹ کرتا ہوں، نہ آپ میری غلطیاں بتائیں نہ میں آپ کی غلطیاں بتاتا ہوں، تاکہ یہ چیز مینجمنٹ کے سامنے نہ آئے. اور کیونکہ یہ چیز مینجمنٹ کے سامنے نہیں آئے گی، اس وجہ سے شاید ہمیں اگلے سال انکریمنٹ زیادہ بہتر مل سکے گا. تو اصل جو مقصد جو ہے اس یہ کام کرنے سے انسپیکشن کا، کہ ڈیفیکٹس جو ہیں ارلی سٹیجز پہ پکڑنا، جو یہ مقصد تھا وہ مقصد فوت ہو گیا، اور کوئی دوسرا اس کا اینگل ہو گیا جو ایکچولی نان ٹیکنیکل ایشو، مینجمنٹ کا ایشو ہے، وہ ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے. مینجمنٹ کو کچھ اور ٹیکنیکس یوز کرنی چاہیے. ان چیزوں کی ایفیکٹونیس کو اگر وہ اپنے مقصد کے لیے یوز کریں گے تو وہ یہ چیزیں کم افیکٹو ہوں گی، تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا لیکن اس سے آپ کو بینیفٹ بہت کم ملے گا. انسپیکشن کے لیے دیر آر سرٹن پری کنڈیشن. لیٹس لک ایٹ دوز پری کنڈیشن. لیٹس گو ٹو دا سلائیڈ اینڈ ایک ایک کر کے ان پوائنٹس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. انسپیکشن جو ہے، خاص طور پہ کوڈ انسپیکشن جو ہے، ڈیزائن انسپیکشن کے لیے بھی جو پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسپیسیفکیشن ہیز ٹو بی پریزنٹ. اگر آپ کے پاس اسپیسیفکیشن ہی نہیں ہے تو آپ انسپیکشن جو ہے اس میں اتنا افیکٹو آپ رول پلے نہیں کر سکتے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ کس چیز کے اگینسٹ آپ نے اس کو انسپیکٹ کرنا ہے. آپ اس میں کچھ معمولی قسم کی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، لیکن اس میں فنکشن کی غلطیاں، اس میں لاجک کی اس طریقے سے غلطیاں کہ یہ پرٹیکولر ریکوائرمنٹ ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ ہوئی ہے یا ڈیزائن ہوئی ہے، وہ چیز آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے. آپ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آئیڈینٹیفائی آپ ضرور کر لیں کہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے یہ اسٹائل جو ہے یہ فالو نہیں کیا گیا، یا یہاں پر یہ پوائنٹر انیشلائز نہیں کیا گیا، لیکن اس سے بڑھ کے فنکشن سے ریلیٹڈ غلطیاں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی. تو پریسائز اسپیسیفکیشن آف دی پرابلم مسٹ بی اویلیبل. دیٹ از کنڈیشن نمبر 1.
سیکنڈ کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ the team members they have to be familiar with the organization standards style guides. ہم نے جس طریقے سے پہلے بات کی نیمنگ کنونشن کیا ہے, نیمنگ اسٹینڈرڈس کیا ہیں, ہم نے اور کوڈ کس طریقے سے لکھنا ہے, کیا ہم نے سب کو کہا ہوا ہے کہ یہ چیز کو فالو کرنا ہے. اگر ہمیں انسپیکٹر کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا آبویسلی وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایوری باڈی شوڈ بی ٹرینڈ ان دوز ایریاز, اور یہ باقاعدہ ایک سیشن کر کے اس چیز کو انشور کیا جائے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کیا چیز کس چیز کے اگینسٹ چیک کر رہا ہے. کوڈ انسپیکشن کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوڈ انسپیکشن کے لیے آئے تو اٹ شوڈ بی سینٹیکٹکلی کریکٹ. سینٹیکٹکلی کریکٹ کا مطلب ہے کہ کمپائل ہوتا ہو. یہ نہ ہو کہ کوڈ کمپائل ہی نہیں ہوتا تو آپ اس کو انسپیکشن کر رہے ہیں اس کی. ایسے کوڈ کی انسپیکشن کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کم از کم وہ ایک بار کمپائلر جو ہے اسے پاس کر دے کہ یہ کوڈ کمپائل ہوتا ہے, سینٹیکس کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد اس کی انسپیکشن کی جا سکتی ہے. اور چوتھی جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جو انسپیکشن جو ہے, اگر آپ کے پاس چیک لسٹ ہو, آپ کے پاس ایک لسٹ آف تھنگس ہو کہ یہ چیزیں میں انسپیکٹ کر رہا ہوں, یہ دیز آر دا کامن مسٹیکس, دیز آر دا پرابلمس, تو پھر آپ کا انسپیکشن کا پروسیس کافی آسان ہو جاتا ہے. سو این انسپیکشن لسٹ شوڈ بی پریپیئرڈ بفور یو اسٹارٹ انسپیکشن. یہ چیک لسٹ کیا چیز ہے, ذرا یہ انسپیکشن چیک لسٹ کو ایک نظر دیکھتے ہیں. بیسکلی جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا, چیک لسٹ کیا چیز ہوتی ہے. چیک لسٹ ہے یہ آپ کی جو کامن جو مسٹیکس جو ہیں, آپ کو اپنے ایکسپیرئنس سے اپنی ٹیم کے بارے میں, اپنی ڈومین کے بارے میں یو نو کہ اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں اس لینگویج کے ساتھ کس طرح کی غلطیاں کامنلی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو چیک لسٹ جو ہے ان کامنلی آکرنگ مسٹیکس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور ان کو پکڑنے میں ایک آسانی پیدا کر دیتی ہے. بیسیکلی آپ کے سامنے ایک کرائٹیریا دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, ذرا جب آپ کوڈ کو انسپیکٹ کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کیا غلطیاں یہ تو نہیں ہو رہی, بیکاز فرام آور ایکسپیرئنس وی نو کہ دیز آر دی موسٹ کامن مسٹیکس. یہ جو چیک لسٹ جو ہوتی ہیں دے ڈپینڈ اپان اے نمبر آف ڈفرینٹ فیکٹرز. آپ کی جو پچھلا ایکسپیرئنس جو ہے کہ آپ کے پرٹیکولر انوائرمنٹ میں کس طرح کی غلطیاں کامن ہیں. ہو سکتا ہے کہ دوسری آرگنائزیشن میں کسی اور طرح کی غلطیاں لوگ کرتے ہوں, اور اس چیز کا تعلق ٹریننگ سے بھی ہوتا ہے, کس طرح کی ٹریننگ ہے, ٹریننگ کی ڈیٹیل کیا ہے, کس چیز پہ آپ نے زیادہ ایمفسائز کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, اور پھر اس کے مطابق وہ ہوتی ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لینگویج ڈپینڈنٹ چیز ہوتی ہے. اگر آپ کی لینگویج جو اسٹرانگ لینگویج ہے, زیادہ اسٹرانگ ہے, اس میں غلطی کرنے کے آپ کو چانسز کم ہیں, تو پھر آپ کی چیک لسٹ چھوٹی ہو جاتی ہے. اگر غلطی کرنے کے چانسز زیادہ ہیں تو آپ کی چیک لسٹ بڑی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر پوائنٹر جو ہے C++ یا C قسم کی لینگویج جو ہے, اس میں پوائنٹر کی غلطیاں بہت عام ہیں, بہت کامن ہیں, اور بہت خطرناک بھی ہوتی ہیں, بڑی مشکل ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی. تو یہ چیک لسٹ میں عموماً یہ پوائنٹر سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہوں گی کہ ان چیزوں کو آپ چیک کر لیں. لیکن اگر آپ یہ جاوا میں کام کریں گے, جاوا میں since you do not have direct access to the pointers, اور پوائنٹر مینیپولیشن, پوائنٹر کے ذریعے میموری ایلوکیشن ڈیلوکیشن جو ہے وہ پروگرامر کے ذمہ نہیں ہوتی, اس پہ نہیں ہوتی, تو وہ جاوا میں اگر پروگرامنگ کر رہے ہیں تو وہ اس چیک لسٹ سے یہ چیزیں نکل جائیں گی, کیونکہ وہاں پر آپ یہ غلطی کر ہی نہیں سکتے. سو ڈپینڈنگ اپان دی انوائرمنٹ, ڈپینڈنگ اپان دا لینگویج, ڈپینڈنگ اپان دا ٹول دیٹ یو آر یوزنگ, آپ کی چیک لسٹ چینج ہو سکتی ہے. میں نے جس طریقے سے پہلے بھی ذکر کیا, آپ کی اپنی آرگنائزیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں, کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ کچھ زیادہ غلطی کر رہے ہوں, ایک خاص قسم کی غلطی کر رہے ہوں, دوسری آرگنائزیشن میں کسی اور طرح کی غلطی ہو رہی ہو. تو یہ جو چیک لسٹ جو ہے یہ ہیز ٹو بی اے ڈائنامک کائنڈ آف تھنگ آلسو. یہ اس کو ٹیلر آپ کو کرنا پڑے گا. اور ڈائنامک کا مطلب یہ ہے کہ آج فرض کریں آپ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی غلطی بڑی کامن ہے, تو یہ آپ کی چیک لسٹ میں شامل ہے. آپ نے اس کامن غلطی کو آئیڈینٹیفائی کیا, آپ نے کہا کہ یہ کیونکہ ہر شخص یہ غلطی کر رہا ہے, لیٹس ٹرین آور ٹیم.
تو ٹیم کو ٹرین کیا, انہیں بتایا کہ آپ یہ غلطی کرتے ہیں, ایسے نہ کیا کریں, اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اس کو صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ یہ ہے. تو جب آپ نے انہیں صحیح طریقہ بتا دیا تو وہ غلطی کرنا کم ہو گئی یا انہوں نے غلطی کرنی بند ہو گئی. تو آپ کی چیک لسٹ سے پھر وہ آئندہ کے لیے کچھ عرصے کے بعد وہ جو ایک پرابلم ہے وہ نکل جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی ایسی چیز جو نئی آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ایک کامن مسٹیک ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گی. میں ذرا جو چیک لسٹ کے بارے میں ذرا تھوڑی سی بات جو ہے یہ ایک تھوڑی سی آپ کو چیک لسٹ دکھاتا ہوں, اینڈ ذرا شاید اس سے آپ کو یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے. یہ جو چیک لسٹ ہے اس میں بیسکلی دو اس میں کالمز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فالٹ کی کلاس ہم نے کہا ہے کہ کس طرح کی فالٹ ہے, اور اس فالٹ کلاس کے لیے وی مے ہیو ڈفرنٹ ٹائپس آف فالٹس, ڈفرنٹ فالٹس ود ان دا سیم کلاس, اور ان کو کیسے ہم پکڑ سکتے ہیں, کیا کچھ ہمیں چیک کرنا پڑے گا. تو پہلی فالٹ کلاس جو ہے وہ ڈیٹا فالٹ. ڈیٹا فالٹ کی انسپیکشن چیک جو ہے کس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں, کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں, کیا کچھ ہم نے چیک کرنا ہے. تو سب سے پہلے آر آل پروگرام ویریبلس انیشلائزڈ بفور دیئر ویلیوز آر یوزڈ. یہ ایک بڑی کامن مسٹیک ہے کہ ویریبلس بغیر انیشلائز کیے استعمال ہو جاتے ہیں, تو وی آر چیکنگ کہ یہ ایسا تو نہیں ہو رہا. دین ہیو آل کانسٹینٹس بین نیمڈ. یہ ایک سٹائل کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, شاید آپ کو اگر یاد ہو ہم نے جب سٹائل کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ میجک نمبرز وغیرہ کو یوز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کی جگہ نیمڈ کانسٹینٹس یوز کرنے چاہیے. اس سے ایک تو ریڈیبلٹی امپروو ہوتی ہے اور دوسرے اس میں چینج کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو دس از وٹ وی آر چیکنگ. یہ ایک بڑی کامن سی مسٹیک ہوتی ہے کہ لوگ نیمڈ کانسٹنٹ یوز کرنے کی بجائے جو نمبرز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں چل کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. پھر ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ایریز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ طرح کی لینگویجز میں ایرے کی لوور باؤنڈ جو ہے وہ 0 یا 1 سے شروع ہو سکتی ہے, اینڈ ان سرٹن لینگویجز یو کین ڈیفائن دیٹ لوور باؤنڈ. تو اگر آپ سی یا اس طرح کی لینگویج C++ وغیرہ کو یوز کر رہے ہیں تو دی ایرے انڈیکسز دے اسٹارٹ فرام 0, پیسکیل میں 1 سے, یا آپ یو کین ڈیفائن آن یور اون. یہ جو ایرے کی جو باؤنڈ جو ہے لوور باؤنڈ, اس کی کافی غلطی ہو جاتی ہے وین یو موو فرام ون پروگرامنگ انوائرمنٹ ٹو دی ادر, کہ اکثر لوگ یہ 0 اور 1 کا خیال نہیں رکھتے. تو دیٹ از اے ویری کامن پرابلم. سو دیٹ کین بی چیک, دیٹ از ون ڈیٹا فالٹ. تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ایرے واقعی اگر 0 سے شروع ہونی ہے تو 0 سے شروع ہو رہی ہے, یا پہلا انڈیکس یا 1 سے شروع کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جو اپر باؤنڈ جو ہے وہ جو C اور C++ یا اس طرح کی جو لینگویجز ہیں جو اس سے ڈیرائیوڈ ہیں ان میں اپر باؤنڈ جو ہے وہ سائز سے ایک کم ہوتی ہے. دیٹ از اگر آپ نے ایرے 10 آپ نے ڈکلیئر کی ہے کوئی جس میں اس کے 10 ایلیمنٹس ہیں تو 0 سے 9 تک ہوں گے. تو یہ بھی ایک کامن مسٹیک ہے جو ہو جاتی ہے, تو آپ کی چیک لسٹ میں یہ چیز بھی پاسبل ہے. اچھا, اگر یہ کیریکٹر اسٹرنگس سے جو ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں, وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات کیریکٹر اسٹرنگس پراپرلی ٹرمینیٹڈ نہیں ہوتے اور ڈیلیمیٹر ایکسپلسٹلی اسائن نہیں کیا جاتا. تو اف کیریکٹر اسٹرنگس آر یوزڈ از اے ڈیلیمیٹر ایکسپلسٹلی اسائنڈ. یہ ایک کامن ڈیٹا سے ریلیٹڈ پرابلم ہے, تو یہ انسپیکشن چیک لسٹ میں یہ چیز سامنے آ سکتی ہے. دین دی سیکنڈ فالٹ کلاس از کنٹرول فالٹس. کنٹرول فالٹس کون کون سی فالٹس ہوتی ہیں جو آپ کے جو کنٹرول فلو کو انفیکٹ کرتی ہے. اس میں جو لسٹ جو ہمارے پاس ہو سکتی ہے وہ یہ ہے, فار ایچ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ از دی کنڈیشن کریکٹ. یہ ایک بڑی کامن مسٹیک ہے کہ کنڈیشن اسٹیٹمنٹ لکھتے وقت کنڈیشن کا خیال نہیں رکھا گیا, وہ غلطی ہو گئی, اس میں جو چیز لکھنی تھی وہ پوری طریقے سے اس میں کوئی کنڈیشن مس ہو گئی یا ایرونیس ہو گئی. از ایچ لوپ سرٹن ٹو ٹرمینیٹ. یہ لوپ جو ہے انفائنائٹ لوپس, یہ ونس اگین از مین پرابلم, از اے کریٹیکل پرابلم. اکثر ہو جاتا ہے کہ لوپ ٹرمینیٹ نہیں ہوتی, تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا لوپ کی ٹرمینیشن کی کنڈیشن ہے اور لوپ کو جو کنٹرول کا جو ویریبل جو ہے وہ پراپرلی اس کنڈیشن کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں پر الٹیمیٹلی یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گی. دین آر کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس کریکٹلی بریکٹڈ.
کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس کو کریکٹلی بریکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ بلاکس بنانا، تاکہ آپ ایک بلاک میں جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک سے کریں. یہ ایف وغیرہ کے اس میں کافی کامن یہ مسٹیک ہوتی ہے. لوپس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹیٹمنٹس دیٹ آر ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ ود ان دیٹ بلاک، لیکن آپ نے یہ کیا کہ انڈینٹیشن تو کر دی لیکن آپ نے بلاک سے بریکٹس نہیں لگائیں، تو اس وجہ سے صرف ایک اسٹیٹمنٹ آپ میں ایگزیکیوٹ ہوئی، دوسری نہیں ہوئی. تو دس از اے ویری کامن پرابلم، اٹ مسٹ بی چیکڈ. دین دیر از دس ان کیس اسٹیٹمنٹ آر آل پاسبل کیسز اکاؤنٹڈ فار، اینڈ اس میں بریک آپ نے پراپرلی یوز کی ہے کہ نہیں کی. دس از ونس اگین اے ویری کامن پرابلم. تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی. اگلی فالٹ کلاس جو ہے وہ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ سے ریلیٹڈ ہے. وہ اس میں جو چیک لسٹ میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آر آل ان پٹ ویریبلس یوزڈ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیرامیٹر لسٹ آئی یا ان پٹ ویریبلس ہیں، کیا وہ سارے کے سارے یوز ہو رہے ہیں یا دے آر جسٹ بینگ ٹیکن اور کہیں پر اس کا استعمال نہیں ہو رہا. تو دیر از، اگر وہ یوز نہیں ہو رہے تو فرسٹ آف آل کیوں وہ پیرامیٹر لسٹ میں تھے، اور اگر وہ پیرامیٹر لسٹ میں ہیں، اگر وہ ہونے چاہیے تو پھر وہ کہیں پر یوز بھی ہونے چاہیے. آر آل آؤٹ پٹ ویریبلس اسائنڈ اے ویلیو بفور دیئر آؤٹ پٹ. یہ بالکل اسی طریقے سے بات ہے کہ کوئی ویریبل جو ہے اس کو انیشلائز کیے بغیر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. یہاں پر بھی جو آپ ریٹرن جو آپ چیز کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ویلیو اسائن کی ہے، تو یہ ونس اگین از اے کامن مسٹیک. پھر یہ ہے کہ انٹرفیس فالٹس جو ہیں وہ کون کون سی ہو جاتی ہیں. انٹرفیسنگ، ایک دوسرے سے جب میسج پاسنگ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں. سو ڈو آل فنکشنز اینڈ پروسیجر کالز ہیو دا کریکٹ نمبر آف پیرامیٹرز. یہ کریکٹ نمبر آف پیرامیٹرز جو ہے یہ بعض اوقات، یہ ایکچولی تو اکثر اوقات آپ کا جو کمپائلر جو ہے وہ اس چیز کو پکڑ لے گا. جس طرح پرانے زمانے میں سی میں جب پروٹوٹائپ ڈیفائن کرنا ضروری نہیں تھا، اس وقت کریکٹ نمبر آف پیرامیٹرز آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے تھے، آپ کو اسٹیٹیکلی چیک کرنا پڑتا تھا اور دی کمپائلر وڈ جسٹ کمپائل دا کوڈ. فورٹرین میں ایسا ہو جاتا تھا. لیکن ابھی بھی یہ کریکٹ نمبر آف پیرامیٹرز جو ہے سی پلس پلس کے کیس میں بھی یہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر آر سرٹن کائنڈ آف فنکشنز جس میں نمبر آف پیرامیٹرز آر ناٹ اسپیسیفائڈ. تو اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ وہ کوئی ایسے فنکشن تو نہیں یوز کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دین دیر آر اوور لوڈیڈ فنکشن، اور اوور لوڈیڈ فنکشنز میں نمبر آف پیرامیٹرز چینج ہو سکتے ہیں. ایک فنکشن ہے جس میں 2 پیرامیٹر ہیں، دوسرا فنکشن ہے جس میں 4 پیرامیٹرز ہیں. تو اگر آپ نے 2 پیرامیٹرز یوز کیے ہیں اور ایکچولی آپ دوسرا فنکشن یوز کرنا چاہ رہے تھے جو 4 پیرامیٹر والا تھا، یہاں پر بھی ونس اگین کریکٹ نمبر آف، وہ آپ کمپائلر نے تو کمپائل کر دیا لیکن دیر میں بی اے پرابلم. سو اس میں ذرا اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جو پروسیجر کال کر رہے ہیں کیا یہ وہی والا پروسیجر ہے. تو اینڈ دین دیر آر سرٹن کیسز جہاں پر آپ کے پیرامیٹر میں ڈیفالٹ ویلیو ہوتی ہے، وہاں پر بھی آپ نمبر آف پیرامیٹرز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک سورس آف ایرر ہو سکتا ہے کسی اسٹیج پہ. تو ان چیزوں کو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے. ڈو فارمل اینڈ ایکچوئل پیرامیٹر ٹائپس میچ. یہ یہاں پر یہ بیسکلی جو امپلیسٹ ٹائپ کاسٹنگ جو ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایکسپلسٹلی ان پیرامیٹرز کو ٹائپ کاسٹ کر کے وہاں پر بھیجا جائے اگر وہ مس میچ ہے. اینڈ آر دی پیرامیٹرز ان دا رائٹ آرڈر. بعض کا آرڈرنگ کی وجہ سے بھی غلطی ہے. نمبر آف پیرامیٹرز تو وہی ہیں، ان کی ٹائپ بھی وہی ہے. تو ٹائپ اور اس نے کمپائلر نے تو کیچ نہیں کیا، لیکن آپ نے آرڈر الٹا کر دیا. جو پہلے پیرامیٹر آنا تھا وہ بعد میں آ گیا، جو بعد میں آنا تھا وہ پہلے آ گیا. اس سے ظاہر ہے کہ پروگرام کا پورا لاجک جس طریقے سے اس نے کام کرنا ہے وہ ساری گڑبڑ ہو جائے گی، آپ کو جواب ٹھیک نہیں ملے گا. تو یہ انٹرفیسنگ کے یہ پرابلم ایک بڑا کامن پرابلم ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے. کمپائلر ول ناٹ کیچ دس ایرر. If components access shared memory, do they have the same model of shared memory structure? اچھا، اب یہ جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیئرڈ میموری جو گلوبل ڈیٹا ہے اس کو تو آپ کو پروگرام کو یوز کرنا ہی نہیں چاہیے. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے پروگرام میں گلوبل ڈیٹا بالکل یوز نہ ہو. لیکن اگر کسی مجبوری سے ایسا کرنا پڑ ہی گیا ہے، اینڈ یو نو لائک آئی سیڈ ارلیئر آن کہ میرے ایکسپیرینس میں کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا
آج کل کی انوائرمنٹ میں، آج کل کے ٹولز کے ساتھ، آج کل کی لینگویجز میں ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے جس کو آپ کسی ایسے طریقے سے ری رائٹ نہ کر سکیں جہاں پر آپ کو گلوبل ڈیٹا کی ضرورت نہ ہو. بہرحال اگر آپ نے یہ کر دیا ہے تو پھر یہ دیکھ لیں کہ وہ ڈیٹا اسٹرکچرز جو ہیں وہ پراپرلی ایک ہی ہیں کہ نہیں ہیں. بعض اوقات وہ ٹائپ کاسٹ کر کے تو عجیب و غریب طریقے سے ایک ہی چیز کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کر لیا جاتا ہے اور اس میں بڑے عجیب و غریب پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں. دین دی نیکسٹ فالٹ کلاس از اسٹوریج مینجمنٹ فالٹس. یہ اسٹوریج مینجمنٹ فالٹس کیا ہیں کہ جو آپ کسی بھی طریقے سے اسٹوریج ڈائنامکلی خاص طور پہ آپ لے رہے ہیں اس میں کچھ ایشوز پیدا ہو گئے اور وہ ایشوز کیا ہے، پوائنٹر جو ہے آپ نے پراپرلی یوز نہیں کیے. سو اف اے لنک اسٹرکچر از ماڈیفائڈ ہیو آل لنکس بین کریکٹلی ری اسائنڈ، دیٹ از کہ لنک لسٹ آپ نے بنائی تو جب آپ نے بیچ میں ڈبلیو لنک لسٹ تھی فار ایگزامپل، آپ نے بیچ میں ایک اور ایڈ کر دیا نوڈ. اب جب وہ نوڈ ایڈ کیا تو وہ جو چاروں پوائنٹر جو آگے پیچھے ہونے تھے دو نئے نوڈ کے، ایک پچھلے نوڈ کا اور ایک اگلے نوڈ کا، ان میں سے کوئی ایک غلطی سے آپ نے نہیں کیا تو دس از کامن پرابلم اور اس سے یہ اسٹوریج مینجمنٹ کا ایشو ہو سکتا ہے. میموری ایلوکیشن، اف ڈائنامک اسٹوریج از یوزڈ ہیز اسپیس بین ایلوکیٹڈ کریکٹلی، یہ ایک بڑا ہی کامن پرابلم ہے خاص طور پہ اسٹرنگس کے کیسز میں کہ میموری ایلوکیٹ نہیں کی جاتی اور وہاں پر اس پوائنٹر کو استعمال کر لیا جاتا ہے اینڈ دین سم ڈیٹا از اوور ریٹن سم ویئر اور اس سے وہ پرابلم ہو جاتا ہے. دیز آر ایکسٹریملی ناسٹی پرابلمس. سو ان کو انسپیکشن کے وقت اگر آپ پکڑ لیں تو بڑی آسانی آپ کے لیے ہوگی، ادروائز ڈی بگنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان پرابلمس کے لیے. دین جب آپ کو نہیں چاہیے، اف اسپیس ایکسپلسٹلی ڈی ایلوکیٹڈ آفٹر اٹ از نو لانگر ریکوائرڈ، آپ پراپرلی ڈی ایلوکیٹ کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ میموری لیکس کر رہے ہیں. ریممبر میموری لیکس کیا چیز تھی کہ آپ استعمال کے بعد میموری کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، گاربیج بن رہی ہے اور آپ نے آپریٹنگ سسٹم کو وہ واپس نہیں کی، تو اس چیز کو بھی چیک کرنا ضروری ہے. اینڈ دین فائنلی فالٹ کلاس جو ہے ایکسیپشن مینجمنٹ فالٹس جو ہیں ہیو آل پاسبل ایرر کنڈیشنز بین ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. یہ ایکسیپشنز جو ہیں یہ مختلف پیتھس اس میں ہو سکتے ہیں، مختلف ایکسیپشنز مختلف وجوہات سے ایکسیپشنز آ سکتی ہیں، تو کیا وہ ساری چیزیں کنسیڈر کی گئی ہیں جس کی وجہ سے ایکسیپشنز آئی ہیں؟ دس از ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ پرابلم. یہ جو ایکسیپشنز جو ہیں یہ مشکل ہوتی ہیں، اس میں کافی آپ کو انالیسس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو انسپیکشن چیک لسٹ جو آپ نے دیکھی، یہ ایک انسپیکشن چیک لسٹ ہے. یہ اس طرح کی ڈپینڈنگ پون دی انوائرمنٹ، جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی تھی، آپ کے اپنے انوائرمنٹ کے مطابق، اپنے ٹول کے مطابق یو مے ہیو اے ڈفرنٹ چیک لسٹ اینڈ آئی ول شو یو سم ادر چیک لسٹ جو ٹیسٹنگ کے وقت ضروری ہو سکتی ہیں، امپورٹنٹ ہیں، جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں ٹیسٹنگ کے مختلف پرابلمس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں، خاص طور پہ گوئی سے ریلیٹڈ ٹیسٹنگ میں. تو یہ چیک لسٹ کی ذرا گفتگو میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے دوبارہ اس کو کنٹینیو کروں گا اور وہ دوسرے کانٹیکس میں ان چیک لسٹ کو پیش کروں گا. بہرحال یہ چیک لسٹ جو ہیں، اگر آپ کے پاس یہ چیک لسٹ ہوں تو ان چیک لسٹ کی روشنی میں ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. انسپیکشن کے حوالے سے ایک اور ذرا ایک جو چیز جو ہے، ہم ریممبر کہ وی آر اینالائزنگ دس تھنگ اسٹیٹکلی، جو بھی آپ کا کوڈ ہے اس کوڈ کی اسٹیٹک انالیسس ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم ڈائنامکلی ہم نہیں دیکھ رہے. تو اس میں ہمارے پاس دیر آر سرٹن ٹولس جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. دوز ٹولز آر کالڈ اسٹیٹک اینالائزرس. یہ جو اسٹیٹک اینالائزر جو ہیں یہ آپ کو انسپیکشن میں کافی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. دیز آر دا ٹولس، دے ٹیک دس کوڈ یا جو بھی آپ کا آرٹیفیکٹس ہو اس کو اسٹیٹکلی دے اسکین اٹ فار سرٹن مسٹیکس. اور وہ مسٹیکس کس طریقے سے ہو سکتی ہیں؟ وہ مسٹیکس اس طریقے سے، جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ دے کین لک ایٹ ڈفرنٹ ویریبلس اینڈ ٹیل یو کہ یہ فلانا ویریبل جو ہے یہ آپ کے ایکسپریشن کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آیا ہے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ میں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اسے کوئی ویلیو آپ نے اسائن نہیں کی. تو دس ویریبل ہیز بین یوزڈ بفور اینی ویلیو ہیز بین اسائنڈ ٹو دس ویریبل اور اٹ ہیز ناٹ بین انیشلائزڈ. سو یہ ایک بڑا آسان
ٹیسٹ ہے جو آپ انسپیکشن میں تو شاید آپ کو نظر نہ آئے, بیکاز ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لمبا کوڈ ہو تو یہ یاد رکھنا ہے کہ آیا اس پرٹیکولر ویریبل کو ویلیو اسائن کی گئی تھی پہلے یا نہیں, ذرا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن ایک اسٹیٹک انالائزر کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ چیز پہلے آئی ہے بفور اٹ از یوزڈ آن دی رائٹ ہینڈ سائڈ آف دیٹ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ. سو یہ ایک چیز ہے. دوسرا جو ہم چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل آپ کا کوئی کوڈ ایسا ہے جس تک کنٹرول پہنچ ہی نہیں رہا, کوئی ڈیڈ کوڈ ٹائپ کی چیز تو نہیں ہے آپ کے کوڈ میں. یہ بڑا آسان ہے اسٹیٹک انالائزر کے لیے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. تو اسٹیٹک انالائزر جو ہیں دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف انالائزرس, ڈفرنٹ ڈیٹیکٹس یہ کر سکتے ہیں, آپ کے سامنے لے کے آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے کوڈ کی سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے, تو کائنڈلی اس کو ایک نظر دیکھیے. اس سے کمپلیکسٹی آپ کی, اس سے ایرر ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو اسٹیٹک انالائزرز جو ہیں ایک اسکین کرتے ہوئے کوڈ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کسی ایک پرٹیکولر ویریبل کے کیس میں یہ جو ریٹرن, جب آپ نے جو ویلیو ریٹرن کی ہے اس کو یہ ویلیو اسائن کی گئی ہے یا نہیں ویلیو اسائن کی گئی. تو اور بے شمار چیزیں ہیں جو یہ مثلا ٹائپ کاسٹنگ, کہ آپ نے یہ ویریبل جو ہے جو آپ نے جو ویلیو اسائن کی ہوئی ہے یہاں پر امپلیسٹ ٹائپ کاسٹنگ ہو رہی ہے. یہاں پر آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایکسپلیسٹ ٹائپ کاسٹنگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو یعنی کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اس ٹائپ کاسٹنگ سے کچھ پرابلم ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ اگر وہ انٹیجر ویلیو میں ٹرنکیٹ ہو رہا ہو. تو کیا یہ کیسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ٹرنکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ راؤنڈ آف اس کو کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا سیلنگ فنکشن لینا چاہ رہے ہیں, یا اس کا فلور فنکشن آپ لینا چاہ رہے ہیں, کس طریقے سے آپ اس کو ٹرنکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر امپورٹنٹ, اور یہ اسٹیٹک انالائزر کافی آسانی سے ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سو یہ انسپیکشن کے لیے دے پرووائڈ اے گڈ ٹول فار انسپیکشن. میں ونس اگین ایک چیک لسٹ جو اسٹیٹک انالائزر جن چیزوں کو آسانی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں سلائڈ کی مدد سے. ونس اگین یہ بھی اسی طرح کی چیک لسٹ ہے جو ہم نے پہلے دیکھی تھی, بٹ دس چیک لسٹ از فار اسٹیٹک انالیسس. اور اس میں جو ہمارے پاس فالٹ کی کلاسز جو ہیں وہ ونس اگین ڈیٹا فالٹس اور اسٹیٹک انالیسس چیک ہے. ڈیٹا فالٹ میں کیا چیز ہے, ویریبلز یوزڈ بیفور انیشلائزیشن, یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی. کافی آسانی سے اسٹیٹک انالائزر اس چیز کو چیک کر سکتا ہے. ویریبل ڈکلیئرڈ بٹ نیور یوزڈ, ونس اگین اٹس اے ویری سمپل تھنگ فار اسٹیٹک انالائزر, جبکہ ایک ہیومن ریویور کے لیے اس چیز کو بعض اوقات چیک کرنا مشکل ہوتا ہے, اور یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ ویریبل ڈکلیئر تو ہوا تھا لیکن یہ پورے پروگرام میں کہیں پر یوز نہیں ہوا, مشکل ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ویریبل اسائن ٹوائس بٹ نیور یوزڈ بٹوین اسائنمنٹس, کہ ایک ویریبل میں آپ نے کو ویلیو رکھی اور اس ویلیو کو یوز کیے بغیر اس ویریبل میں ویلیو دوبارہ ڈال دی گئی. اب پہلی ویلیو کیوں اس ویریبل میں ڈالی گئی تھی, وہ ایک ٹیمپریری اگر اسٹوریج تھی تو دیٹ ویلیو شوڈ ہیو بین یوزڈ سم ویئر بیفور اٹ از اوور ریٹن. تو یہ ایک لاجیکل پرابلم ہو سکتا ہے, یہ اسٹیٹک انالائزر بڑی آسانی سے اس چیز کو چیک کر سکتا ہے. پھر یہ ہے پاسبل ایرے باؤنڈ وائلیشنس. اسٹیٹک انالائزر کافی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ایرے کی باؤنڈس جو ہیں, ایرے اگر آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے 100 کی تو یہ اس سے اوپر جا رہی ہے کہ نہیں. ریمبر یور کمپائلر ول ناٹ چیک اٹ, لیکن اسٹیٹک انالائزر یہ ایک طرح کے سیمینٹک انالیسس کر رہا ہے اور وہ ان چیزوں کو بتا رہا ہے. ونس اگین انڈکلیئرڈ ویریبلس, ان سرٹن لینگویجز میں ہیو انڈکلیئرڈ ویریبلس, لیکن آج کل جو لینگویجز ہیں ان میں کیونکہ یہ اسٹرانگلی ٹائپ لینگویجز ہیں تو اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتا. کنٹرول فالٹس کون کون سی ہو سکتی ہیں, انریچبل کوڈ, ڈیڈ کوڈ جس کی میں نے ذکر کیا کہ یہاں تک کنٹرول آپ کا کبھی پہنچے گا ہی نہیں, کچھ سیکوینس اس طریقے سے بن رہا ہے, دس از ڈیڈ کوڈ. تو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. ڈیڈ کوڈ, آبویسلی ڈیڈ کوڈ دو طریقے سے پرابلم دیتا ہے. پہلا یہ ہے کہ اگر یہ کچھ کوڈ ایسا لکھا ہوا ہے جہاں تک کنٹرول پہنچ ہی نہیں رہا تو دیٹ شوڈ بی ریمووڈ, اور پہلے سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ کوڈ لکھا کیوں گیا, واز دیر اے لاجیکل ریزن فار دیٹ کوڈ. اگر وہ لاجیکل ریزن تھی تو پھر وہاں تک کنٹرول پہنچنا چاہیے. تو اٹ مے آئیڈینٹیفائی سرٹن ڈیفیکٹس, اور
اٹ میں سمپلی سے ہے کہ یار یہ چیز بیچ میں سے نکال دو, بعد میں آپ کو مینٹیننس کے وقت آپ خام خواہ اس میں الجھتے رہیں گے کہ یہ کیا چیز یہاں پر کیا کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے دیر مے بی انکنڈیشنل برانچز انٹو لوپ. انکنڈیشنل برانچز انٹو لوپس جو ہیں ونس اگین یہ خطرناک سی سچویشن ہو جاتی ہے. یہ گو ٹو وغیرہ کی اسٹیٹمنٹس کمپائلر جو ہے وہ تو آپ کو کرنے دے گا, لیکن یہ جو ہے آپ کو اسٹیٹک انالائزر جو ہے ان پرابلمس کو پکڑ سکتا ہے. پھر ان پٹ آؤٹ پٹ فالٹس جو ہیں, ویریبلس آؤٹ پٹ ٹوائس وتھ نو انٹرویننگ اسائنمنٹ. ونس اگین اس میں ایک ویریبل کو 2 بار آؤٹ پٹ کیا گیا ہے, بیچ میں آپ نے اسے اسائن نہیں کیا. دس کین بی کاٹ ویری ایزیلی ود دی ہیلپ آف اے اسٹیٹک انالائزر. انٹرفیس فالٹس اسٹیٹک انالائزر کون کون سے چیک کر سکتا ہے کہ پیرامیٹر ٹائپ مس میچ ہو رہی ہیں, پیرامیٹر نمبر مس میچ ہو رہا ہے. یہ کمپائلر بھی بہرحال اکثر اوقات ان چیزوں کو پکڑ لے گا. پھر ہے نان یوزز آف ریزلٹ آف اے فنکشن. ایک فنکشن ہے, اس کا ریزلٹ جو ہے دیٹ ریٹرن ویلیو از نیور یوزڈ. سو آئی مین اٹ مے بی اوکے ان سرٹن کیسز, لیکن اگر کوئی فنکشن کوئی ریٹرن ویلیو کو کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے اور وہ کیوں نہیں آپ اسے یوز کر رہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ کنسیڈریشن. بعض کا ہوتا یہ ہے کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کے ذریعے اس چیز کو ہینڈل کیا جاتا ہے کہ اس کو ایکسیپشن کے ذریعے اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کو ریز کیا جائے یا کوئی ایرر کوڈ واپس بھیجا جائے. تو یہ پروگرام کے ڈیزائن کا ایک فلا ہوتا ہے کہ وہ دونوں چیزیں اس میں ہو رہی ہوں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ایسا ہے تو پھر وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ. اینڈ دین دیر مے بی ان کالڈ فنکشنز اور پروسیجر ان یور انٹائر پروگرام. آپ نے پروگرام لکھا ہے, اس میں بہت سارے فنکشن پروسیجر ہیں جو کسی جگہ سے کال ہی نہیں ہو رہے. اگر وہ کال نہیں ہو رہے تو وائی ڈو یو ہیو دیم. یہ آپ کی مینٹیننس میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں, کیونکہ آئی مین دیر از سمپلی مور کوڈ دیٹ یو نیڈ ٹو مینٹین, اور جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ اسے سوچنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر کیوں پڑا ہے. کچھ کیسز میں یہ آپ کو ہیلپ بھی کر سکتے ہیں فیوچر ایکسپینشن کے لیے, لیکن بہرحال ونس اگین دس از سم تھنگ دیٹ اٹ آئیڈینٹیفائز اینڈ دین یو مے ٹیک سم ایکشن ڈپینڈنگ پون کہ یہ کیا وہ چیز ہے. دین اسٹوریج مینجمنٹ فالٹس جو ہیں جو آسانی سے اسٹیٹک انالائزرز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ ان اسائنڈ پوائنٹرز ہیں. یہ ونس اگین پوائنٹرز کا جس طریقے سے ذکر کیا پہلے کہ دیز آر ڈیفیکلٹ تھنگس, اس سے بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ان اسائنڈ پوائنٹرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں اسٹیٹک انالائزر سے. اور پھر اسٹیٹک انالائزر جو ہے یہ پوائنٹر ارتھمیٹکس جو ہے یہ جب کی جاتی ہے تو اس میں اس کی وجہ سے کچھ پرابلمز اگر پیدا ہو جائیں, فار ایگزامپل ایرے باؤنڈز یا جو کچھ بھی ہے, وہ اسٹیٹک انالائزر اس چیز کو چیک کر سکتا ہے. گو کہ یہ پوائنٹر ارتھمیٹک یہ ونس اگین کنوینئنٹ چیز تو ہے لیکن کافی خطرناک ہے, تو اس کی طرف آپ کی توجہ دلا سکتا ہے یہ اسٹیٹک انالائزر. یہ جو اسٹیٹک انالائزر جو ہیں, یعنی جس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے چیک لسٹ پہلے بنائی تھی انسپیکشن کے لیے, کوڈ کی انسپیکشن کے لیے, ان میں بہت ساری چیزوں کو یہ آٹومیٹکلی یہ ڈیٹیکٹ کر کے آپ کو بتا سکتی ہیں. تو یہ انسپیکشن کی ایفیکٹونیس کو امپروو کر سکتے ہیں, انسپیکشن کی ایفیکٹونیس بڑھا سکتے ہیں. اسٹیٹک انالائزر ہم نے کوڈ کے حوالے سے دیکھے, یہ ڈیزائن کی بھی چیزیں آپ کو کچھ بہت ساری آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ڈیزائن کے پرابلمس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو کرتے ہوئے بات کی تھی کہ یہ سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی فار ایگزامپل کسی بھی پروگرام کسی فنکشن کی آپ کو بتا سکتا ہے, اور آپ اس پہ اگر یہ لگا دیں کہ اگر سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی فار ایگزامپل 10 سے بڑھ جائے تو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر دو. تو دیر آر اسٹیٹک ٹول, دیر آر اسٹیٹک انالائزرس وچ کین ٹیل یو کہ یہ فلاں جو فنکشن جو ہیں اس کی کمپلیکسٹی بڑھ گئی ہے, یہ ہائی لائٹ ہو گئے. تو آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو ان کو انالائز کر لیں, اگر اس کا ڈیزائن امپروو کیا جا سکتا ہے تو دیٹ وڈ بی بیٹر. سو دیر آر سرٹن چیکس دیٹ کین بی ڈن, دیر آر سرٹن باؤنڈری کنڈیشنز دیٹ کین بی چیکڈ, کہ آپ اسٹیٹک انالائزر کے ذریعے ان کنڈیشنز کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ کنڈیشن تو نہیں ہے. کپلنگ وغیرہ کے کچھ میٹرکس آپ کو دے سکتی ہے کہ یہ کلاس از مور کپلڈ, اس میں یہ اس کی فین آؤٹ, یعنی کہ یہ کلاس جو ہے بہت ساری ڈفرینٹ کلاسز کو یہ میسیجز بھیج رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ کلاس اس کی کپلنگ بہت زیادہ ہے. جب اس کی کپلنگ زیادہ ہے تو اس کو مینٹیننس کے حوالے سے اس میں پرابلم آئیں گے. تو یہ اسٹیٹک انالائزر جو ہے اس طرح کی آپ کو انفارمیشن بھی دے سکتا ہے جو آپ انسپیکشن کے وقت آپ یوز کرتے ہوئے
اپنی انسپیکشن کو زیادہ بہتر اور زیادہ افیکٹو آپ بنا سکتے ہیں. There are certain other kinds of tools which are dynamic tools. جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہم نے ڈائنامک ٹیسٹنگ کی بات کی. کچھ پرابلم ایسے ہوتے ہیں، مثلا میموری کی ڈی ایلوکیشن کا پرابلم. ایسا پرابلم ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ میموری ایلوکیٹ ایک جگہ پہ ہوتی ہے، ڈی ایلوکیٹ دوسری جگہ پہ ہوتی ہے، اور وہ اس پروگرام میں کیونکہ اسٹیٹیکلی اس چیز کو دیکھنا، آئیڈینٹیفائی کرنا بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا میموری پراپرلی ڈی ایلوکیٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ ایک ایشو بن سکتا ہے. یہ ڈائنامک انسپیکشن کے لیے یا ڈائنامکلی کچھ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، جس طریقے سے میں نے کہا کچھ ٹولز ایسے ہوتے ہیں خاص طور پہ میموری لیکیج کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. تو ان ٹولز کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹ ول آلسو انکریز دی پروڈکٹیوٹی اور دی کوالٹی آف یور انسپیکشن اینڈ ٹیسٹنگ. تو اس سے یہ جب آپ ان ٹولز کو یوز کریں گے وتھ یور ادر ویریفیکیشن ٹیکنیکس، انسپیکشن اینڈ ٹیسٹنگ، تو اوور آل آپ کی کوالٹی، آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی بہت امپروو ہو جائے گی. اور دس از ایکچولی دی ٹارگیٹ، اور اس ساری ایکسرسائز کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیز شپ کریں، ایسی چیز کسٹمر کو بھیجیں جس کی کوالٹی اچھی ہو، جس سے وہ کسٹمر سیٹسفائیڈ ہو. تو یہ مختلف طرح کے ٹولز جو ہیں یہ آپ کی ٹیسٹنگ اور آپ کے یہ انسپیکشن کو اس میں معاونت کریں گے، اس پروسیس کو بہتر بنائیں گے. میں آج اپنی بات اسی جگہ پہ ختم کروں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ہم آج کے لیکچر پہ ڈال لیں، ذرا دیکھ لیں کہ کیا چیز ہم نے دیکھی، اس میں خاص پوائنٹس کیا کچھ تھے. سمری کچھ اس طریقے سے میں اس پہ بات کروں گا کہ آج ہم نے انسپیکشن کے حوالے سے بات کی اور انسپیکشن اور ٹیسٹنگ کے بارے میں ڈفرینسز ذرا دیکھے. امپورٹنٹ چیز جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ از اے ڈائنامک ایکٹیویٹی، اور ایکچولی ٹیسٹنگ میں آپ کو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے پروگرام کو، جبکہ انسپیکشن جو ہے یہ ایک اسٹیٹک چیک ہے، اس میں پروگرام کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا. تو جب اس کو چیزوں کو اسٹیٹکلی ویریفائی کیا جاتا ہے تو اس کے جو کچھ مشکلات ہیں، کچھ اس کے فائدے ہیں. فائدہ یہ ہے کہ اب آپ چیزوں کو اس وقت اس میں ڈیفیکٹس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جب یہ چیز ایکچولی بنی نہیں، تو اس سے پہلے ہی آپ جلدی ارلیئر سٹیجز پہ ڈیفیکٹس آئیڈینٹیفائی کر کے آپ اس کی اوور آل کوالٹی اور جو اس میں کاسٹ، اس میں بہتری لا سکتے ہیں. کاسٹ کم ہو جائے گی، کوالٹی بہتر ہو جائے گی. ڈیفیکٹس جو ہیں آپ ایک سے زیادہ ایک انسپیکشن کے نتیجے میں آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، جو ٹیسٹنگ میں پاسبل نہیں ہوتا. ٹیسٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ ڈیفیکٹس جو ہیں ماسک ہو جائیں، انسپیکشن میں ڈیفیکٹس جو ہیں ماسک نہیں ہوتے. امپورٹنٹ چیز ٹو ریمبر از کہ دونوں اب آپ یوز کریں گے تو آپ کی اوور آل کوالٹی، اوور آل افیکٹونیس بڑھے گی. تو دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپوز نہیں کرتے. ٹیسٹنگ میں چیک لسٹ آپ کے پاس ہو، پہلے سے بنائی ہو، تو وہ آپ کو ایک زیادہ بہتر طریقے سے انسپیکشن کرنے میں آپ کی مدد دے گی. چیک لسٹ جو ہے وہ ایک کامن ایررز جو آپ کے انوائرمنٹ میں، جو آپ جس ٹول سے آپ کام کر رہے ہو، جو آپ کی ٹیم ہو، اس کے ایکسپیرینس پہ ڈپینڈنگ upon all those different factors you come up with a checklist which is a meaningful checklist. سائز اس کا اتنا لمبا نہ ہو کہ اتنے اس میں آئٹم ہوں کہ وہ اس چیک لسٹ کی افیکٹونیس ختم ہو جائے، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس میں کوئی چیز نہ ہو. تو آپ نے ایک میننگ فل سائز 10-15 ڈفرینٹ چیزیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر یہ پرابلم ہوتی ہیں، تو آپ ان کو چیک لسٹ کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں. اینڈ فائنلی یوز سم اینالائزنگ ٹول جو آپ کو اس چیز کی افیکٹونیس، انسپیکشن اینڈ ٹیسٹنگ دونوں کی افیکٹونیس بڑھانے میں آپ کے مددگار ہوں گے. میں آج اپنی بات اسی جگہ پہ ختم کرنا چاہوں گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.